all our esteemed guests. میں پاکستان وومن فورم کی جانب سے ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہز ایکسیلنسی سفیر پاکستان جناب ملک محمد فاروق صاحب اور اپنے تمام آنریبل گیسٹس، پرنسپلز، ٹیچرز، ڈاکٹرز، اسٹوڈنٹس، تمام پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر آج ہمیں جوائن کیا اور یہاں تشریف لائے، جس کے لیے ہم آپ سب کے بہت مشکور ہیں اینڈ وی آر آنرڈ. اینڈ تھینک یو ٹو آل آور والنٹیئرز اینڈ میڈیا ایز ویل. پاکستان وومن فورم گزشتہ کئی سالوں سے سوسائٹی آف پاکستانی ڈاکٹرز کے تعاون سے ہیلتھ ایشوز کی اویئرنیس کے لیے ڈفرینٹ ٹاپکس پر سیمینارز، ویبینارز اور ورکشاپس آرگنائز کرتی ہے. آج کا سیمینار سی پی آر بیسک لائف سپورٹ کے بارے میں ہے. سی پی آر ایک ایسی لائف سیونگ ٹیکنیک ہے کہ جسے ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور ہم سب کو اس کے بارے میں وہ تمام معلومات ہونی چاہیے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پراپر میڈیکل ایڈ کے پہنچنے تک ہم سی پی آر کے ذریعے کسی کی قیمتی جان بچا سکیں. ہمارے آج کے سیشن کے گیسٹ اسپیکر ہیں ڈاکٹر محسن محمود، اور میں اس سیمینار کو آرگنائز کرنے کے لیے ایس پی ڈی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر شجاع الدین محمد، ان کی ٹیم اور گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر محسن محمود کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آج کے اس سیشن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ برٹن انٹرنیشنل اکیڈمی اور پاکستان انٹرنیشنل اسکول خیتان کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، اور وہ اسپیشلی سی پی آر سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، جس کے لیے میں ان کے اور میں ان انسٹیٹیوٹس کے پرنسپلز اور ٹیچرز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو یہاں لانے کے لیے تمام ارینجمنٹس کیے اور ان کو یہاں پر لے کر آئے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آج کا یہ سیشن ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ابھی اپنا پروفیشنل کیریئر پرسو کر رہے ہیں اور ہم سب کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہز ایکسیلنسی ملک محمد فاروق سفیر پاکستان اور ہمارے ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، آڈیٹس، میں آپ لوگوں کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ لوگ اس سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے آئے، جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ان دا سینس دیٹ یو پیپل کین ہینڈل دس ایمرجنسی سچویشن. And if you know the technique of basic life support, you can save the life. In the meantime, ambulance can arrive or any medical or those who know the really, they could arrive by that time. Dr. Mohsen Mahmood, he is certified clinical tutor hai basic life support ke, and he is also the consultant physician in Sabah Hospital. On top of that, ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈمیز لے کے آئے ہیں تاکہ ہم آپ کو ہینڈ آن پریکٹس بھی کروا سکیں، کیونکہ جو ٹیکنیک ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. سو اٹس ناٹ جسٹ دا نالج، کہ آپ کو نالج تو ہوگا کہ جی ہم نے جسٹ پریس کرنا ہے، ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ سے لائک کرنی ہے، یا فورن باڈی ہے تو اس کو کس طرح ریموو کرنا ہے. لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک دفعہ ہینڈ آن پریکٹس کروائیں تاکہ آپ کو ریئل ٹیکنیک جو ہے اس چیز کا پتہ چل سکے، تاکہ وہ افیکٹو ہو. ایک ہوتا ہے صرف اپلائی کر دینا، ایک ہوتا ہے افیکٹونیس کے ساتھ اپلائی کرنا. سو دس واز دا ریئلی آور آئیڈیا بیہائنڈ آف دس سیمینار. تو ڈاکٹر شجاع اور پاکستان وومن فورم خواتین و حضرات اور خاص کر ڈاکٹر محسن اور باقی جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں، السلام علیکم. بہت اچھا لگا، اور واقعی آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہو تو آپ کو پتہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آپ الٹی کر دیتے ہیں. جیسے میں نے بھی آج ویسے یہ سیکھا کہ اگر آپ بندہ انکانشیس ہے یا کوما میں ہے تو آپ اس کو کچھ پانی نہ پلائیں، ورنہ عموماً جو ہے وہ ہمارے یہاں تو کم از کم میں نے تو یہی دیکھا ہے. تو یہ بیسک چیزیں تھیں اور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ انیشلی اگر فوری طور پہ اگر اس وقت
جو فرسٹ ایڈ جس کو کہا جاتا ہے وہ اگر پرووائڈ کر دی جائے تو ڈیفینیٹلی اٹ ہیلپس. اور تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے آئی ایم شیور کہ جتنے خاص کر یہ ینگ اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے اور یہ چیزیں آپ کے لیے آئی ایم شیور کہ ان دی کمنگ ڈیز کافی ہیلپ فل ہوں گی. اور آئی مسٹ اپریسیٹ اور کنگریچولیٹ ایس پی ڈی کے اینڈ پی ڈبلیو ایف. یہ میں نے کافی سارے اس طرح کے آپ کی ورک شاپ اور سیمینار اٹینڈ کیے ہیں اور ہر دفعہ میں زندگی کے آخری حصے میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھ ہی گیا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. اب ڈاکٹر محسن محمود سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز آئیے اور ڈیمونسٹریشن دیجیے ان کو. کامن جو ہوتی ہیں ہاؤس ہولڈ، سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک مریض بے ہوش ہے ابھی جس کا میں نے بتایا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں پیشنٹ انکانشیس ہو گیا. دوسرا آپ نے دیکھا اکثر جی چیسٹ پین. چیسٹ پین کے لیے سمپل یاد رکھ لیں کہ چیسٹ پین کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک بندے نے بائیں طرف ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے درد ہو رہی، مجھے دبا رہی، اسکویز کر لی، تو موسٹ لائکلی یہ چیسٹ پین جو ہے ہارٹ کی ہے. یہ اتنی چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انکانشیس کی سے بتایا کہ سب سے پہلے وجہ یہی ہے کہ کسی وجہ سے برین کی بلڈ سپلائی کم ہو گئی ہے، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے. جس طرح عام طور بچے دیکھے ہوں گے، اسپیشلی یہ بہت دفعہ ہوتا ہوگا آپ نے اسکولوں میں جس صبح اسمبلی ہے جناب بچے کھڑے ہوئے جناب گر جاتے ہیں اور پہلا کام کرتے کچھ کہتے ہیں منہ میں پانی ڈالا جائے. کچھ نہ کیا جائے، صرف بچے کو لٹا دیا جائے اور بچہ جی اس کے صرف ٹانگوں کو ایلیویٹ کر دے تاکہ جو بلڈ ان کی لیگز میں موجود ہے وہ سارا نکل کے برین تک پہنچ جائے. ایسا 2-3 منٹ کرنے سے آپ دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن بہتر ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ کو. دوسری ریزن جو ہے لو بلڈ گلوکوز، اسپیشلی وہ مریض جو انسولین لے رہے ہیں یا جو بھی ڈرگس لے رہے ہیں اور ہائپوگلائسیمی کہتے ہیں یا جو دوائیں شوگر کم کرنے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ رسپونڈ نہیں کر رہا، ڈراؤزی ہو رہا ہے یا بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اگر وہ بات کر رہا ہے اور اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے تو آپ فوراً اس صورت میں اس کو کچھ بھی چیز جو گھر میں پڑی ہے 4 چمچ شوگر کے ہنی کوئی چیز گھول کے دے دیں. لیکن اگر وہ انکانشیس ہے تو پھر تو آپ کو فوراً ایمبولینس منگانی پڑے گی، کیونکہ انکانشیس مریض کو کچھ بھی دیں گے. آپ کے شاید کچھ میں ہے بایو کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ کو پتا ہوگا آگے ہمارے ٹریکیا اور اس سے پیچھے اسوفیگس. جب بھی انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ایپیگلوٹس کے وہ ٹریکیا کو کلوز کر دیتا ہے تو سیدھا سانس کی خوراک کی نالی میں جاتی ہے. اگر بندہ انکانشیس ہے تو آپ جو بھی دیں گے چانس ہے کہ وہ تو چلا جائے اسوفیگس میں، زیادہ چانس ہے کہ وہ ٹریکیا میں جائے گا. اور اگر آپ نے ٹریکیا میں پانی ڈال دیا تو ڈیفینیٹلی آپ نے ایسپریشن کرا دیا، وہ نمونیا ہوگا اور وہ چیزیں اور خطرناک ہو جائیں گی. اس لیے اگر آپ نے صرف ایک میسج یاد رکھیں میرا آج، کسی بھی بے ہوش مریض کے منہ پہ پانی نہیں ڈالنا، اس کو کوئی چیز پانے کی نہیں دینی، کھانے یا پینے کی. ہاں اگر آپ بہت شوق ہے چھٹے مار دیں اس کے منہ پہ، کم از کم سٹیمولس دے دیں اس کو. دیکھیے سٹیمولس دینا اچھا لگے، اویک رہے. لیکن اکثر اوقات میں نے کبھی بھی دیکھا پبلک سے پہلا کام جو ہمارے کرتے ہیں منہ میں پانی ڈالتے ہیں. تو پلیز ایسا نہ کیجیے گا، ایسا نہ کیجیے، کیونکہ بہت چانس ہے یہ پانی جو ہے بجائے خوراک کی نالی میں اسوفیگس میں جانے کی بجائے ٹریکیا میں جائے گا اور جو لنگ میں جائے گا تو دیٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹر سچویشن اور اس پر نمونیا اور ریسپریشن نمونیا. دوسرا ہائپر ٹینشن، میں نے پہلے بتا دیا. ہائپر ٹینشن مین لو بلڈ. اب لو بلڈ پریشر کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو جائے کسی کو، وامٹنگ ہو رہی ہے، یا کسی نے کھانا پراپر نہیں کیا. اکثر بچے ناشتہ نہیں کرتے، یا کچھ لیڈیز ہیں جو اسپیشلی منسٹریشن کے پہلا ڈیز چل رہا ہے، ہیوی لاس ہو گیا، وہ ہو گیا. یا آپ بہت زیادہ سویٹنگ آپ کھیل رہے ہیں. ہمارے بچے اکثر بچے جو ہیں وہ گرمیوں میں کھیلتے ہیں تو اکثر سے سویٹنگ کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایپیلیپسی. ایپیلیپسی کسی کو آئیڈیا ہے کیا چیز ہے بچوں میں؟ کسی نے ایپیلیپسی کیا چیز ہے؟ مرگی کا دورہ پڑنا ہے. اور مرگی کا دورہ پڑنا ہے تو عام طور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جوتی سنگاتے ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں لگی اور میں نے 2 دفعہ فٹنس کیا. ایک دفعہ لاہور ایئرپورٹ پہ وہ جوتی سنگا رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ لگتا اس میں کیا لاجک ہے کیا. دیکھیں جب بھی مریض کو مرگی کا دورہ پڑے گا وہ 1 سے 2 منٹ رہنا ہی رہنا ہے. کوشش یہ کریں اس وقت کہ اگر آپ کر سکتے ہیں کہ دانتوں کے درمیان کچھ چیز رکھتے ہیں، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ ٹنگ بائٹ نہ کر لے. اور اب دورہ پڑنا ہے وہ آپ نہیں روک سکتے. اور اس کے بعد اس نے 5 سے 7 منٹ بے ہوشی کی حالت میں جانا، ہم کہتے ہیں پوسٹ پکٹل اسٹیٹ، ہر دورے کے بعد یہ خود ہی ختم ہو جانا ہے. وہ 2 منٹ جوتی سنگاتے ہیں اور دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا. یہ جوتی والا کس نے بتایا یہ مجھے آج تک نہیں پتا، لیکن یہ میں نے بہت دفعہ خود بھی فٹنس کیا ہے. تو پلیز یہ کام نہ کرے جوتی والا. ٹھیک ہے. ہاں وہ کھولے کچھ بھی کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر آپ کر سکتے ہیں
بس یہ کر لیں کہ ٹانگوں کو سوری دانت تک درمیان کوئی چیز رکھ دیں تاکہ ٹنگ بائٹ نہ ہو جائے. وہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت وائلنس آپ نہیں کریں ورنہ آپ کی خود انجری ہو جائے گی. پھر ہیڈ انجری ہے, دیکھیں ہیڈ انجری کس چیز میں ہو سکتی ہے, چاہے وہ ٹراما ہے, چاہے آپ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہے, وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں آپ کوشش کریں کہ مریض کو بہت زیادہ نہ ہلائیں جلائیں, ٹھیک ہے. اور آخر میں اسٹروک ہے جو فالج کہتے ہیں, وہ بھی زیادہ ہائیلی ظاہر میڈیکل ایمرجنسی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو ڈیفینیٹلی ہاسپٹل بلانا یا کرنا پڑے گا.